रसूल, मैं हुजूर का मदीना छोड़ के तेरे पास आया हूं। क्यों आया हूं? मदीना तो रसूल छोड़ा है और दिमश्क में आए हो, क्यों आए हो? कहते हैं, ली हदीसिन बल्लगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अर रसूलिल्लाह, मुझे पता चला है तुम्हें हुजूर की एक हदीस याद है जो मुझे याद नहीं है। मैं सिर्फ वो हदीस सुनने के लिए तेरे पास आया हूं। कहां दिमश्क और कहां मदीनतुर रसूल छोड़ा है। हुजूर का शहर छोड़ने को दिल किसका करता है, लेकिन छोड़ा है हुजूर की हदीस को सुनने के लिए। फिर कहा कि सुनाओ मुझे हदीस, मुझे जाना है। अब हजरत अबू दरदा ने जो हदीस सुनाई वो हदीस भी आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 3641 है। कहते हैं, फ़इन्नी समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हदीस हजरत अबू दरदा बयान कर रहे हैं। मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। जो दुनिया के अंदर किसी रस्ते का मुसाफिर बना इसलिए कि वो उस रस्ते पर चल कर इल्म दीन हासिल करना चाहता था, वो किसी ऐसी मजलिस में जाना चाहता था जहां इल्म दीन सिखाया जाए, वो किसी ऐसी मजलिस में बैठने के लिए जा रहा था जहां हुजूर की हदीसें सुनाई जाएं, इल्म की तलब में वो किसी रस्ते का मुसाफिर था। और वो रास्ता लंबा था या कम था इसका जिक्र नहीं, वो थोड़ा ही रास्ता क्यों हो, अपने घर से निकलकर मस्जिद तक आने का सफर ही क्यों ना हो, बस जो चला नियत करके, फरमाया सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, अल्लाह उसे जन्नत के रस्तों का मुसाफिर बनाएगा। आप अपने घर से निकले और नियत कर ली आज हुजूर की कोई नई हदीस सुनेंगे, नियत कर ली इल्म की। आप घर से निकले 10 कदम 20 50 100 कदम उठा के मस्जिद में हाजिर हुए। इन 100 कदमों को मामूली न जानो, यही कदम हमारे जन्नत जाने का सबब बनाए जाएंगे। फिर हुजूर ने फरमाया, व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। ये जो घर से तालिब बन के निकला है कि हम हुजूर की हदीस के तालिब हैं, हमें तलब है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुने, ज़्यादा से ज़्यादा महफूज करें। इस तलब को लेके जो अपने घर से निकला है, तालिब इल्म बन के निकला है, इसकी शान क्या है? फरमाया अल्लाह के फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने नूरानी पर बिछा रहे हैं। व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हीतानु फी जौफिल मा। अब हुजूर रग़बत दिला रहे हैं कि इस काम को छोड़ना नहीं, ये जो तलब इल्म है इसको ख़त्म नहीं करना, इस जज्बे को ठंडा नहीं होने देना, बल्कि जारी रखना है। एक मकाम आएगा कि तुम आलिम बन जाओगे। अब तवज्जो कीजिए, जब आलिम बन जाओगे फिर क्या होगा? फरमाया जो आलिम होता है, जो कुछ ज़मीनों में है और जो कुछ आसमानों में है, तमाम मखलूक़ात हत्ता के मछलियां पानियों के अंदर उसी आलम के लिए हर वक्त दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। व इन्न फ़द्लल आलिम अलल आबिद का फ़द्ल क़मर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। हुज़ूर ने फरमाया एक आलिम की फजीलत आबिद पर इस तरह है कि जिस तरह चाँद की फजीलत, 14वीं रात के चाँद की फजीलत दूसरे तमाम सितारों पर है। फिर फरमाया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये उलमा अंबिया किराम के वारिस हैं। व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा व वर्रसुल इल्म। और फरमाया याद रखो, अंबिया दिरहमो दीनार का वारिस नहीं बनाते, अंबिया हमेशा इल्म का वारिस बनाते। यानी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जो मीरास है, जो उनकी वरासत है, वो मालो दौलत नहीं, दुनियावी मालो मनाल नहीं, बल्कि वो इल्म है। अब ये हदीस मुकम्मल की और हदीस सुनकर वो शख्स वापस मदीनतुर रसूल चला गया। बात सुनाने का मकसद ये है कि एक हदीस के लिए मदीना से दिमश्क का सफ़र किया है, हमारे सामने हमारे घर में हदीस मिल रही है, तो हम इससे गफलत फिर क्यों करें। रसूल, मैं हुजूर का मदीना छोड़ के तेरे पास आया हूँ। क्यों आया हूँ? मदीना तो रसूल छोड़ा है
اور دمشق میں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں لحدیث بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ، مجھے پتا چلا ہے تمہیں حضور کی ایک حدیث یاد ہے جو مجھے یاد نہیں ہے، میں صرف وہ حدیث سننے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کہاں دمشق اور کہاں مدینۃ الرسول، چھوڑا ہے حضور کا شہر چھوڑنے کو دل کس کا کرتا ہے، لیکن چھوڑا ہے حضور کی حدیث کو سننے کے لیے۔ پھر کہا کہ سناؤ مجھے حدیث، مجھے جانا ہے۔ اب حضرت ابو درداء نے جو حدیث سنائی وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3641 ہے۔ کہتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حدیث حضرت ابو درداء بیان کر رہے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقی یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو دنیا کے اندر کسی رستے کا مسافر بنا اس لیے کہ وہ اس رستے پر چل کر علم دین حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ کسی ایسی مجلس میں جانا چاہتا تھا جہاں علم دین سکھایا جائے، وہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا جہاں حضور کی حدیثیں سنائی جائیں، علم کی طلب میں وہ کسی رستے کا مسافر تھا، اور وہ رستہ لمبا تھا یا کم تھا اس کا ذکر نہیں، وہ تھوڑا ہی رستہ کیوں ہو، اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آنے کا سفر ہی کیوں نہ ہو، بس جو چلا نیت کر کے، فرمایا سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اسے جنت کے رستوں کا مسافر بنائے گا۔ آپ اپنے گھر سے نکلے اور نیت کر لی آج حضور کی کوئی نئی حدیث سنیں گے، نیت کر لی علم کی، آپ گھر سے نکلے 10 قدم 20 50 100 قدم اٹھا کے مسجد میں حاضر ہوئے، ان 100 قدموں کو معمولی نہ جانو، یہی قدم ہمارے جنت جانے کا سبب بنائے جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، یہ جو گھر سے طالب بن کے نکلا ہے کہ ہم حضور کی حدیث کے طالب ہیں، ہمیں طلب ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں، زیادہ سے زیادہ محفوظ کریں، اس طلب کو لے کے جو اپنے گھر سے نکلا ہے، طالب علم بن کے نکلا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اب حضور رغبت دلا رہے ہیں کہ اس کام کو چھوڑنا نہیں، یہ جو طلب علم ہے اس کو ختم نہیں کرنا، اس جذبے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دینا، بلکہ جاری رکھنا ہے، ایک مقام آئے گا کہ تم عالم بن جاؤ گے۔ اب توجہ کیجئے، جب عالم بن جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو عالم ہوتا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، تمام مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیاں پانیوں کے اندر اسی عالم کے لیے ہر وقت دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، حضور نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جس طرح چاند کی فضیلت 14ویں رات کے چاند کی فضیلت دوسرے تمام ستاروں پر ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ یہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا وَوَرَّثُوا الْعِلْمَ، اور فرمایا یاد رکھو انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، انبیاء ہمیشہ علم کا وارث بناتے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کی جو میراث ہے، جو ان کی وراثت ہے، وہ مال و دولت نہیں، دنیاوی مال و منال نہیں، بلکہ وہ علم ہے۔ اب یہ حدیث مکمل کی اور حدیث سن کر وہ شخص واپس مدینہ الرسول چلا گیا۔ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حدیث کے لیے مدینہ سے دمشق کا سفر کیا ہے، ہمارے سامنے ہمارے گھر میں حدیث مل رہی ہے، تو ہم اس سے غفلت پھر کیوں کریں؟ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دونوں کا سفر مشہور ہے، محدثین کرام نے دونوں کے سفروں کو لکھا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر پہنچے تھے، مدینہ سے مصر،
اور مصر میں صحابی رسول تھے حضرت عقبہ بن عامر، ان سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے صرف اتنا کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، خدا کے لیے وہ مجھے سناؤ۔ اب حدیث سنائی تو فوراً اسی وقت کوئی دوسرا کام نہیں کیا، سواری پکڑی اور واپس مدینے چلے گئے۔ یعنی یہ نہیں کہ کچھ دن رک گئے، کوئی سیر کر لی، کوئی اور کام تھے وہ بھی نپٹا لیے، نہیں، اس کا مطلب ہے آنے کا مقصد، ان اسفار کا مقصد، اس لمبے مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں کہیں مر نہ جاؤں حضور کی وہ حدیث سنے بغیر۔ یہ شوق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں انکم تقولون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ صحابہ کرام میں سے کثیر الروایت صحابی ہیں، یعنی بہت زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی مرویات میں سے ہیں، سب سے زیادہ صحابہ کرام میں سے۔ کہتے تم لوگ یہ سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ کی روایتیں بڑی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے آگے چل کر اس کی وجہ بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں ایک تھے مہاجرین اور ایک تھے انصار۔ مہاجرین ان کا کام تھا وہ بازار میں جا کے تجارت زیادہ کیا کرتے تھے، اور انصار جو تھے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ فرماتے ہیں مہاجرین سودا کرنے بازاروں میں چلے جاتے اور انصار اپنے کھیتوں میں چلے جاتے۔ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ہر وقت حضور کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا تھا۔ صحابہ چلے جاتے اپنے کاموں میں، وہ بھی کرنے تھے، وہ بھی حضور کا حکم تھا، لیکن مجھے کوئی کام ہی نہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا، جب سب چلے جاتے اس وقت بھی میں دربار رسول پہ رہتا تھا۔ اور پھر ایک جگہ پہ جا کے فرماتے ہیں مجھے کوئی کام ہی نہیں تھا۔ وَكُنْتُ إِمْرَأً مِسْكِينًا مِن مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ، فرماتے ہیں کہ میں تو صفہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین تھا، میری تو نہ کوئی تجارت تھی اور نہ میں کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا، ایک ہی کام کرتا تھا، حضور سے بات سنتا تھا، اسے یاد کرتا تھا۔ یہ محبت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک سے۔ یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو، محبت پیدا ہو، پہلے سے مزید ہو، تاکہ ہم اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور کثرت کے ساتھ حضور کی احادیث کو سنیں۔ انشاءاللہ مختلف موضوعات پر ہم احادیث کا درس پیش کریں گے، جن میں معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور دیگر اخلاق و ادب وغیرہ بھی، رقاق بھی، ان تمام معاملات پہ انشاءاللہ حدیثیں پیش کی جائیں گی۔ پوری توجہ سے آپ اسی ذوق، اسی شوق، اسی محبت سے حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔